جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین، ہمارا عقیدہ اسلام ہے، اور اسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام غالب تو آئے گا لیکن اسلام مغلوب نہیں ہوگا۔ کبھی وہ زمانہ نہیں آئے گا، کبھی وہ وقت نہیں آئے گا، کبھی وہ دن اور رات نہیں آئیں گے کہ اسلام مغلوب ہو جائے گا۔ لیکن بحیثیت مسلمان آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ہم ایک مغلوبیت جیسی تصویر اور روپ دھار لیں گے، لیکن اس میں سے بھی اگر ہم شرعی طریقے کو اختیار کریں گے، اپنا حفاظتی طریقہ جو قرآن و سنت نے بتایا ہے اس کو اپنائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں مغلوبیت سے نکال دے گا۔ آج ہم انفرادی طور پہ بھی مغلوب ہیں اور اجتماعی طور پہ بھی مغلوب ہیں۔ انسان انفرادی طور پہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، مالی معاملات کے اندر مغلوب ہے، اپنے آپ کو پریشان سمجھتا ہے، اور اجتماعی طور پہ بھی مسلمانیت کی جو پوزیشن ہے وہ مغلوبیت جیسی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری آزمائش، امتحان اللہ کی طرف سے ہے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 160 ہے، وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے، اللہ تمہیں غالب کرنے پہ آ جائے تو کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اگر اللہ آپ کو آپ کے اعمال کی وجہ سے، آپ کو آپ کے طرز اعمال کی وجہ سے، آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے مغلوب کر دے تو پھر دنیا کی کون سی ذات ہے جو تمہیں غالب کرے گی؟ اور اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن آدمی کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے اوپر توکل کرے۔ جب ان آزمائشوں میں آ جائے، امتحانوں میں آ جائے، تو ان سے نکلنے کا واحد حل، ایک ہی ذریعہ، وہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنا ہے، اللہ کو راضی کر لینا ہے، اللہ کے محبوب بن جانا ہے، اللہ کے پیارے بن جانا ہے، اور اللہ کی رحمت کے قریب ہو کے اللہ کی رحمت کو اپنے قریب کر لینا ہے۔ ایک ہی حل ہے، اللہ کے اوپر یقین اور اللہ کے اوپر توکل۔ اس کے علاوہ کوئی ذات، کوئی ذریعہ، کوئی حل انسان کو مغلوبیت سے، مسلمان کو مغلوبیت سے نہیں بچا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا حل فرمایا کہ حتیٰ ترجعوا الی دینہ، لوگو اگر اس طرح کی آزمائش میں آ جاؤ تو اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو آزمائشوں، تکلیفوں، مصیبتوں میں آ جاؤ تو توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں، اخطاؤں کی معافی تلافی کے لیے اقرار کر کے سجدہ ریز ہو جاؤ، آنکھوں سے آنسو گرا دو، اللہ تمہیں مغلوبیت سے نکال کے غالب کر دے گا۔ اور جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ کتنا خوش ہوتے ہیں؟ مشہور و معروف حدیث ہے کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، ساتھ میں اونٹ تھا، اونٹ کے اوپر ہر چیز موجود تھی سستانے کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے۔ سویا، جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میرا اونٹ، میری سواری میرے پاس نہیں ہے۔ کہا اب تو موت پکی ہے، اب تو کوئی چیز مجھے موت سے نہیں بچا سکتی، میرا کھانا، میرا پینا، میری حفاظتی تمام کی تمام ضروریات سواری کے اوپر تھی، سواری غائب ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے میلوں میل جو ہے وہ صحرا ہے، بچنے کے کچھ چانسز نہیں۔ اس نے کہا جب چلوں گا، پھروں گا، کوشش جستجو کروں گا تب بھی موت پکی ہے، لہذا اسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں موت کے انتظار میں۔ آنکھ لگ جاتی ہے، دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو سواری پاس کھڑی ہوتی ہے، اور وہ خوشی سے الٹ کلمات کہہ دیتا ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے
فرح کی شدت کی وجہ سے اس نے کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، لیکن اللہ ناراض نہیں ہوئے، اللہ اس کی اس کلمات کے اوپر خوش ہوئے۔ فرمایا جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو آج اگر ہم بحیثیت انفرادیت، اکیلے ہونے کے، شخصی ہونے کے مغلوب ہیں تو اللہ کی طرف لوٹ آئیے، اور اگر ہمارے حالات اجتماعی طور پہ، ملکی طور پہ، اور جو ہے وہ ایک دینی جماعت ہونے کے طور پہ مغلوب ہیں تو حل ایک ہی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ اللہ راضی ہو کے جب ہمیں غالب کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔